بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ محمد جاوید اقبال۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز اندلس۔ ہمارے پروگرام کے آج مہمان ہیں معروف تجزیہ نگار اکرم ناز صاحب، جن سے آج ہم مختلف سوالات کی رہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اکرم ناز صاحب، ہم اپنے حصے کی آواز اٹھاتے رہیں۔ آج خوشخبری یہ ہے کہ سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا بل منظور ہو گیا ہے۔ کیا ڈینگی میں ملوث افراد و خواتین کو سخت سزائیں مل سکیں گی؟ شکریہ جاوید صاحب۔ ایک تو اچھی بات ہے کہ ان کو ہوش آئی ہے اور ایسا قانون پاس کیا ہے۔ ابھی اس قانون کے ہم نے وہ پڑھا نہیں ہے کہ اس میں کتنی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون بننا ایک علیحدہ بات ہے، قانون پر عمل کرنا علیحدہ بات ہے۔ اگر تو قانون پر عمل درآمد کیا جائے، انہیں عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اگر وہاں پر انسانی جانیں ضائع ہوتی ہیں تو ان میں ایسا قانون بنایا جائے کہ انہیں کم از کم جانیں ضائع کرنے پر سزائے موت دی جائے، کیونکہ یہی وجہ بنتے ہیں نا انسانی جانوں کے ضیاع کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یہاں پر ایک ایسا پروگرام شروع کرنا چاہیے، اپنے نصاب میں رکھیں، بچوں کی تربیت کریں کہ یہ غیر قانونی طریقے سے جانے سے انسانوں کی لاشیں انسانی زندگیاں ضائع ہوتی ہیں، ماں باپ غم میں چلے جاتے ہیں، معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو اسے نصاب میں رکھیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ نصاب میں تو آتے ہیں جو حاکم آئے، ان کی کارگزاریاں ان کے انہوں نے دے دیے، موٹر سائیکل دے دیے، فلاں دے دیا، فلاں آئرن لیڈی ہے، فلاں آئرن لیڈی ہے۔ تو بابا یہ بھی معاشرتی جو قانون ہے جو معاشرے کو برائیوں سے پاکیزہ کرے، انہیں اپنے نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، تاکہ لوگ بھی اس سے آگاہی حاصل کریں کہ ہمیں ڈینگی کے تھرو نہیں جانا، وہاں کیا ہوتا ہے اس کی کوئی عبرتناک قسم کی کہانیاں اس میں آنی چاہیے، تاکہ لوگوں پر یہ ایک بچوں کی تربیت ہو کہ ہم نے یہ کام کل جا کر نہیں کرنا، تبھی یہ رکے گا، ورنہ رکے گا شاید نہ رکے لیکن کم ہو جائے گا۔ اس سے لوگوں کو آگاہی حاصل ہو جائے گی، اور یہ انفارمیشن دیں کہ اگر کسی نے امیگرینٹ کرنا ہے، باہر جانا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا۔ یہ اصل میں چیزیں ہیں جو ہمارے نصاب میں ہونی چاہیے، اور یہ مڈل سے اوپر ہونی چاہیے، تب بچوں کو شعور آ جاتا ہے۔ وہ 9th اور 10th کے بچوں میں یہ ایسی باتیں، اور اس پر جو سوسائٹی ہے، ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے، ان میں اس پر ڈبیٹ رکھنی چاہیے، بچوں کو اس پر بچوں سے مضامین لکھوانے چاہیے، ان کا مقابلہ کروانا چاہیے، تاکہ ان کو اس برائی کی درست نشاندہی ہو سکے، تاکہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے بچھڑنے والوں کے غموں میں اپنی زندگی اجیرن نہ کریں، اور ملک میں غم کا سایہ نہ آئے۔ خدا کرے کہ کسی کا کوئی بچہ دیار غیر میں بے یار و مددگار نہ مارا جائے، اور اللہ کرے کہ میرا ملک اس قابل ہو جائے کہ میرے بچوں کو باہر نہ جانا پڑے۔ ناز صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ڈنکی لگانے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں کو ورگلا لیتے ہیں، پھسلا لیتے ہیں کہ باہر آپ کو چند دنوں میں تقریباً 1 ہفتے میں ہم پہنچا دیں گے۔ تو لوگ جو ہیں جہاں کے زیورات بیچ دیتے ہیں، زمین کے جو ان کے پاس ہوتی ہے اس کو فروخت کر دیتے ہیں، تو ان کی جائیداد بھی جاتی ہے، ان کی جو زیور ہیں وہ بھی جاتے ہیں، جان بھی جاتی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ کئی بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری FIA اس وقت کام کر رہی ہے، کافی سارے جو انسانی اسمگلنگ میں لوگ موجود ہیں ان کو پکڑا گیا ہے، جن کے انکشافات ہوئے ہیں۔ تو ناز صاحب، ہمارے جو نوجوان ہیں، لوگ جو بے روزگار ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ جاوید بھائی، میں نے تو پہلے کہا ہے کہ جب تک تربیت نہیں ہوگی، ایسی چیزوں کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ 9ویں 10ویں میں جب بچہ جائے وہ پڑھے کہ ڈینگی لگانے سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اور وہ ان کے ورگلائے میں نہیں آئے گا۔ ورگلانے کی جہاں تک تعلق ہے، ورگلانا کیا ہے؟ لوگ بے روزگاری سے تنگ ہیں، میرڈ نہیں ہے، جابس نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، افراد زر ہے، سیکورٹی نہیں ہے اس ملک کے اندر، انسانی زندگیوں کا کوئی تحفظ نہیں ہے، خود کش حملہ آور ہیں، دہشت گردی ہے، اور یہ تمام چیزوں سے لوگ خوفزدہ ہو کر، کچھ لوگ دولت کی لالچ میں، کچھ عمارت کے جذبے میں، اس طریقے سے لوگ باہر جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو نصاب میں شامل کیا جائے، اور ان کی تربیت، طالب علموں کو مشینیں نہ بنایا جائے۔
ہماری جو تعلیم ہے نا یہ انسانوں کو مستری بنا رہی ہے. مثلا کس بات کا مستری کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ وکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ وکیل بن رہا ہے، قانون کو جان رہا ہے. ایک آدمی انجینئر بن رہا ہے، اسے انجینئرنگ کی تعلیم، اسے انسان بنانے کی تربیت نہیں کی جا رہی. انہیں اپنے نصاب کے اندر تبدیلی کر کے ایسی چیزیں شامل کرنی چاہیے جس میں سے انسانیت نکلتی ہو، جس میں سے وفا نکلتی ہو، جس میں سے محب الوطنی نکلتی ہو، جس میں سے کرپشن کے خاتمے کی باتیں ہوں. ڈینگی کے خلاف ایک کمپین چلائی جائے، اپنے نصاب میں شامل کیا جائے تاکہ بچے پڑھ کر آئیں کہ یہ اس کا. اب ایک بچے نے میٹرک کیا، وہ باہر جانا چاہتا ہے، اگر اس نے پڑھا ہوگا اور ان عبرتوں کو شامل کیا جائے کہ اتنے لوگ مرے، ان کے خاندانوں کا کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا، اور وہ پھر بچے اس سے خوف کھائیں گے. تو یہ چیزیں، قانون کو سخت کیا جائے. سخت قانون سے کوئی چیز نہیں رکتی جب تک معاشرے کے اندر تبدیلی نہ لائی جائے. تو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پڑھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، میڈیا پر اس کی ڈبیٹس کروائی جائیں، نوجوانوں کے درمیان ان چیزوں پر مقابلہ کرایا جائے، ان کے سیمینار کیے جائیں. آج ہی سے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ مختلف کالجز میں، اسکولوں میں، عام جگہ پر ان کی کانفرنسز کرائیں، ورکشاپس کرائیں. اس کے ماہرین وہاں جا کر انہیں تربیت دیں کہ یہ کرنے سے تمہارا یہ نقصان ہوگا. اور دوسری طرف گورنمنٹ کو اپنی بیس کی طرف جاتے ہوئے یہاں پر پھر میں وہ بات دہراؤں گا کہ زرعی کوآپریٹو فارمنگ اور صنعتی ترقی کی طرف جانا چاہیے، اور ایسی ترقی کی طرف جانا چاہیے جس سے ہمیں زر مبادلہ حاصل ہو، اور وہ زر مبادلہ حاصل کریں تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. ہمیں ہمارے بچوں کو باہر نہ جانا پڑے، انہیں یہاں روزگار ملے. تو یہ بنیادی چیزیں لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ قانون سخت کیا جائے اور ورکشاپس کی جائیں، اور لانگ ٹرم یہ ہے کہ اسے نصاب کا حصہ بنایا جائے، اور یہاں پر اپنی پیداواری ذرائع جو ہے ان کو اس لیول پر لیا جائے کہ ہم خود کفالت کی طرف چلے جائیں، ہمارے بچے باہر نہ جائیں، یہاں لوگ روزگار تلاش کرنے ہیں. تو یہ ملک اس قابل ہے کہ اس کو وہاں لے جایا جا سکتا ہے اگر درست پالیسیز کو بنایا جائے. اکرم ناز صاحب، آج ٹرمپ صاحب نے آج بہت بڑا بیان دیا ہے کہ اتنے ایٹمی ہتھیار ہیں کہ ہم 100 دفعہ دنیا تباہ کر سکتے ہیں. آپ نے پہلے بھی کافی سارے جو تجزیے دیے ہیں وہ آج سچے ہو رہے ہیں. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ 100 دفعہ دنیا تباہ کر سکتے ہیں ہم. دیکھیں بھائی، ایٹم جو ہے ہی تباہی کا نام ہے، قیامت کا نام ہے، جہنم کا نام ہے، اور انسان اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے. آج جتنے امریکہ کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اس سے یہ دنیا تانبا بن سکتی ہے. اتنے ہی ہتھیار رشیا کے پاس ہیں، وہ بھی دنیا کو تباہ کر سکتا ہے جتنی دفعہ مرضی. اس بیوقوف پہلوان سے پوچھا جائے کہ بھائی 100 دفعہ دنیا کو تباہ کرو گے تو تم کہاں رہو گے؟ دنیا نے ایک ہی دفعہ تباہ ہونا ہے، اور جب تباہ ہونا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بچنا. یہاں پر خاک رہے گی، یہاں پر تباہی اٹھ جائے گی، تو انسان نہیں بچ سکتا، جاندار کوئی چیز نہیں بچے گی. تو ایسی باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ایک جنونی انتہا پسند انسان ہے، اور اس دنیا کی بدقسمتی ہے کہ جیسے ہی مال ہوتے ہیں ویسے ہی حاکم آ جاتے ہیں. آج دنیا کی ایک سپر طاقت کا حاکم ایسا آ گیا ہے جو پاگل پن پر مبنی بیانات دیتا ہے. یہ ہتھیار تو پاکستان کے پاس اتنے ہیں ایٹمی ہتھیار کہ یہ چل جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. انڈیا کے پاس ہیں، برطانیہ کے پاس ہیں، فرانس کے پاس ہیں، امریکہ جتنے ہی ایٹمی ہتھیار رشیا کے پاس ہیں، تو بھائی چائنا کے پاس ہیں. لیکن نہیں، ایٹم کو فلاح کی طرف بھی لے جایا جا سکتا ہے. یہ کریں کہ یہ تمام دنیا بیٹھ کر ایٹمی ویپن رکھنے والے تمام ممالک اس بات پر اتفاق کریں کہ ہم نے انسانی زندگیاں بچانی ہیں، اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کریں، اس کا خاتمہ کریں، اس میں کمی کریں، انسانوں کی جانوں کا ضیاع کرنے والی چیزوں کو ختم کریں، اور آپس میں ایک معاہدہ کریں کہ ہم جنگ کی طرف نہیں جائیں گے، مکالمے کی طرف جائیں گے. لیکن وہ اس وقت ہوگا جب اس دنیا کے حقیقی حاکم لوگ وہاں ان کا چناؤ کریں گے. اب بھی ضرورت تو اس بات کی ہے کہ دنیا کو فلاح کی طرف لے جائیں. جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے، اپنی زرعی پیداوار بڑھانے کے بارے میں سوچیں،
اور چیزیں دریافت کرنے سے اور سیارے دریافت کرنے سے مریخ پہ جا رہے ہیں. کوئی ایسا سیارہ دیکھیں جہاں پر انسانی زندگی کو آباد کیا جا سکے, جہاں سے انسان کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے. ایٹم جیسے پوری دنیا کو فنا کر سکتا ہے, ایسے ہی پوری دنیا کو فلاح دے سکتا ہے. اور ایٹم کو ان الیکٹرانک میں استعمال کریں, بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کریں, زراعت کی ترقی کے لیے استعمال کریں. ایٹمی اور بہت سارے کام ہیں. ٹرمپ صاحب, خدا کے لیے آپ یہ کہیں کہ میں ایٹمی ہتھیاروں کو تلف کر رہا ہوں, تب آپ دنیا کے ایک عظیم انسان بنیں گے, ورنہ آپ ایک ظالم, بربریت کرنے والا, ان کے نام سے یاد کیا جائے گا جیسے ہٹلر, ہلاکو, چنگیز خان اور دنیا کے اندر تباہی کرنے والوں کو تاریخ گالیاں دیتی ہے. انسان کی اصل زندگی اس کے مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس کے کارناموں سے جڑی ہوتی ہے. تو میرا تو ان سے یہی مشورہ ہے, بہت طاقتور ملک ہے, وہ تو انسانوں کو یہاں بیٹھے ہوئے مار سکتے ہیں. تو ان سے ایک ہی میری درخواست ہے کہ آپ کے پاس اللہ نے بہت طاقت دی, سب کے پاس ہے, اس کو فلاح کی طرف لے کے جائیں, فنا کی طرف نہ لے کے جائیں. اس چھوٹی آواز کو بڑی سمجھ کر دنیا کے پورے حاکم اور خاص کر کے میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ وہ اس کمپین کے پہلے بنے کہ آئے ساری دنیا اپنے ایٹمی ہتھیار کو تلف کریں, ایٹمی ہتھیار بنانے کی دوڑ میں نہ جائیں. اچھا ناز صاحب, معصوم بچوں, شیرخوار بچوں اور اس کے علاوہ سکولوں, ہسپتالوں کا قاتل دہشت گرد اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے. یہ ہے امریکی انٹیلیجنس. آپ نے اس پر پہلے بہت اچھا تبصرہ بھی کیا, آپ نے بڑا اچھا تجزیہ بھی دیا, آپ نے اندیشہ بھی جو ہے وہ اس کو خبردار بھی کیا کہ آپ خبردار ہو جائیں. یہ 2025 جو ہے یہ امریکہ جو اسرائیل ہے یہ حملہ کر سکتا ہے ایران پر, 2026 میں پاکستان کا نمبر لگ سکتا ہے. تو آج انہوں نے انٹیلیجنس, اس کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے جو آپ نے تجزیہ کیا تھا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی جاوید صاحب, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو مسلمان ملکوں کے حاکم ہیں نا, انہیں سوچنا پڑے گا, کیونکہ اگر یہ دنیا ہی نہیں بچے گی تو وہ کیسے بچ جائیں گے. اب آج اسرائیل ایک جاہر ملک ہے, ایک دہشت گرد ملک ہے, اور اسے وہ منی امریکہ ہے, امریکہ کی آشیرواد ہے. اور دیکھیں نا, انہوں نے ایک بیان دیا ہے ٹرمپ نے کہ غزہ جو ہے وہاں پر وہ جو لوگ گئے ہوئے ہیں 20 لاکھ یا 15 لاکھ غزہ کے لوگ, میں انہیں وہاں نہیں آنے دوں گا, میں بے دخل کر دیا میں نے انہیں, وہ وہاں آ کے آباد نہیں ہو سکتے. بھئی اس کے ابا جی کی زمین تو نہیں ہے, وہ وہاں کے باسی تھے, ان کی وراثتیں, ان کی زمین سے جڑت یہ کیسے چھین سکتے ہو؟ تم نے بہت ظلم کیے ہیں, پھر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں نہتے لوگ. تو بھائی بات سنو, عذاب الہی سے خوف کھاؤ. یہ تو میں نے پہلے کہا تھا, میرے لیے تو یہ کوئی نئی خبر ہی نہیں ہے کہ امریکن انٹیلیجنس نے کہا. امریکن انٹیلیجنس یا امریکہ کا اخبار آج خبر دے رہا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اس پر 1 مہینہ پہلے کہا تھا. اب میں پاکستان کے حاکموں کو بھی کہہ رہا ہوں, یہاں کے پولیٹیشین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو بات آ گئی ہے. تو میں نے دوسری بات 26 کی یہ کہی ہے کہ ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے, ان کا ٹارگٹ پاکستان ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کیوں پاکستان ٹارگٹ ہے, کہ پوری مسلمان دنیا کے اندر واحد ایٹمی قوت ہے پاکستان, جو ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے. تو اس لیے, اور اس کے پاس ایک جدید میزائل ٹیکنالوجی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد, وہ ایران کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ ایک پروسیس کے تحت آ رہے ہیں. یہ بات تو میں نے 79 میں کہی تھی کہ بھائی اگر رشیا ٹوٹ گیا, رشیا ختم ہو گیا, تو اس کے بعد مسلمانوں کی ہے باری. اب دیکھیں نا, امریکہ کو ایک تو چڑ ہے چائنا سے. اچھا اس وقت رشیا سے چڑ تھی, رشیا کمیونسٹوں کا ہیڈ کوارٹر تھا. اچھا کمیونزم سے اور اسلام سے کیوں چڑ ہے ان کو, یہ سرمایہ داروں کو؟ چڑ یہ ہے, تکلیف یہ ہے کہ اسلام بھی سرمایہ کی بے جا استحصال کی اجازت نہیں دیتا, اور اس میں
مورلی چیزوں کو کہا گیا ہے کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اس کے بدلے میں جنت ملے گی، یہ نہیں کرو گے تو اس کے بدلے میں جہنم ملے گی۔ ایک شعوری طور پر انسانوں کو تیار کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو کمیونسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک طبقے نے استحصال کیا صدیوں تک، یا تو وہ ہمارے اصولوں پر آ جائے ورنہ ہم انہیں اڑا دیں گے۔ تو دونوں بین الاقوامی نظریے ہیں، دونوں بین الاقوامیت پر رکھتے ہیں اپنا نقطہ نظر۔ تو اس کے بعد ہم یہ کہتے تھے 79 میں، اس وقت تو ماشاءاللہ کافی جوان بھی تھے، تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کی باری ہے۔ آپ دیکھیں کتنے مسلمان تباہ ہوئے، تو اب اس کی اپوزیشن کو، گورنمنٹ پارٹیز کو، پاکستان کے دانشوروں کو، پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کے اساتذہ کو یہ ٹریننگ کرنی ہے، یہ لوگوں کو بتانا ہے، انہیں ایک پیج پر آنا چاہیے۔ 3 چیزوں پر ایک پیج پر آ جائیں، خدا کے لیے آ جائیں، جتنی مرضی جھگڑے کریں، الیکشن لڑیں، جیتے آ جائیں، ایک پیج پر آئیں کہ ہم جمہوریت پر سودے بازی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی لیگ پلنگ نہیں کریں گے، ہم ایک معاشی جو ہے منصوبہ 20 سال 25 سال کا بنائیں گے، جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس پر عمل کرے گی۔ خارجہ پالیسی کی ایک یکساں پالیسی بیٹھ کر بنائیں کہ ہماری غیر جانبدار پالیسی ہوگی، ہم اپنے دوست ملکوں سے تعلق رکھیں گے اور ان سے نزدیکی تعلق، دنیا میں کسی سے دشمنی نہیں رکھیں گے۔ نمبر 3 معاشی آ گئی، خارجہ پالیسی آ گئی، اور تیسری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے صنعتی پالیسی کیسے ترتیب دینی ہے، اپنے ملک کو وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے خود کفالت کی طرف کیسے جانا ہے، یہ کریں۔ اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں، جھگڑیں، جلسے کریں، جلوس کریں، کسی کو اتاریں، کسی کو بٹھائیں، لیکن ڈیموکریٹک طریقے سے، ان ڈیموکریٹک طریقے سے نہیں۔ تو یہ اسی وقت ہی ہوگا جب یہ تمام سیاستدان اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن ایک فتنہ انہیں اکٹھے نہیں ہونے دے گا، اور وہ فتنہ کیونکہ ان کا لے پالک ہے تو وہ نہیں ہونے دے گا۔ اور کوشش کریں کہ اس کے خلاف بھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ آج پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے، صرف پاکستان کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو۔ اور وہ لوگ جو ابو ظبی، سعودی عرب اور یہ دوسرے ملک جو خوشحال ملک ہیں، جو اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا ہوگا، بھائی کل تمہاری باری بھی آئے گی ان کے بعد۔ اور میں آج کہہ رہا ہوں کہ وہ پوری امت مسلمان ملکوں کو اتنا کمزور کر دینا چاہتا ہے، اتنا کمزور کر دینا چاہتا ہے کہ کبھی کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ رہے۔ امریکہ اصل میں یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو جائے۔ مسلمانوں کا نہیں، ان کے نقطہ نظر کا جو اشتراکیت کے ساتھ ملتا ہے نا، یہ جو ان کا معاشی سسٹم ہے، جو مولوی کو سمجھ نہیں آتا کہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن قرآن کی آخری آیات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، رسول پاک نے پوچھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے رب، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بتائے کہ اللہ کی راہ میں، مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو انہوں نے کہا جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو بھی ضرورت ہے وہ طے کر کے اس سے زیادہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو اب دیکھیں نا، زکوٰۃ پر دنیا کے پہلے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اول نے، انہوں نے یہ فرمان جاری کیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی پر زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا۔ یہ زکوٰۃ بھی تو ایک مورل تھا نا، اللہ اور انسان کا معاملہ تھا، انہوں نے جہاد کا اسے ایک قانون بنا لیا۔ تو انہیں خوف ہے کہ کل کو ان آیات پر عمل کرتے ہوئے کہیں مسلمان حاکم یہ قانون نہ بنا لے، یا مظلوم طبقات اگر برسر اقتدار آئے تو وہ کہیں کہ قرآن کہتا ہے ضرورت سے ضرورتیں طے کر لے شورا، اور اس کے بعد جو نہیں دے گا اس کے خلاف جہاد، اس کا سر بھی اتارے، اسے جو مرضی کر لے، اس کی جائیداد ضبط کر لے۔ تو وہ ڈر ہے سرمایہ داروں کو، کیونکہ آج دنیا کا سارا سرمایہ 100 لوگوں کے پاس ہے، 100 لوگوں کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ دنیا کی پوری GDP ملا کر اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ دنیا کے اندر جو سرکولیٹ منی ہے وہ 25% ہے ان سرمایہ داروں کے مقابلے میں، پوری دنیا کے اندر، جس میں خوشحال ملک بھی ہیں، ترقی پذیر ملک بھی ہیں، اور پچھڑی ہوئی تہذیبیں بھی موجود ہیں۔ یہ صورتحال ہے، تو وہ انہیں پتہ ہے، اور وہی بیٹھ کے وہاں پالیسیز بناتے ہیں، اور امریکہ ان کا سرخیل ہے، اسرائیل ان کا بغل بچہ ہے۔ تو اب انہیں ہوش کے ناخون لینے چاہیے، ایران کو، پاکستان کو، ترکی کو، سعودی عرب کو، ان تمام ملکوں کو اپنے ہمسایوں سے بہتر تعلق، روس سے، چائنا سے، میں تو یہاں تک جاتا ہوں کہ انڈیا سے، ان تمام ملکوں کے ساتھ، ایشیا کے تمام ملکوں کو اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے،
تاکہ اگر پاکستان پہ ایٹم بم چلا تو اس کا اثر انڈیا پر بھی جائے گا، اگر ایران میں چلا تو اس کا اثر دوسرے ملکوں پر بھی جائے گا، اور 25 سال تک بادلوں پر سیاہی چھائی رہے گی۔ جی ناظرین، اب دیکھ رہے تھے پروگرام آواز اندلس، ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار اکرم ناز صاحب تھے، جن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمارے ٹی وی چینل کو لائک کریں اور فالو کریں، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔